اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری مخلوقیں ہیں، فرشتے ہیں، انسان ہیں، جن ہیں اور جانور ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کا ایک ہی کام ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، ان کے پاس اپنا کوئی اختیار نہیں ہے۔ جانور ہیں، ان کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں ہے کھانے پینے کے علاوہ، کھاتے پیتے رہتے۔ انسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر کچھ عبادات بھی فرض کر دی ہیں اور کچھ اختیارات بھی دے دیے۔ فرشتوں کے پاس اختیار نہیں ہے، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور تسبیح میں کمی بھی نہیں کرتے، لا یفترون ولا یحسرون، تسبیح کرتے کرتے تھکتے بھی نہیں ہیں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ اکتاتے بھی نہیں ہیں۔ کام تو کر رہے ہیں لیکن اکتاہٹ ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی صفت ہے، مسلسل کام کرتے ہیں اور چستی کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور اس میں ہلکی سی دیر کے لیے نہ تھکتے ہیں نہ توقف اختیار کرتے۔ جانوریں کھاتے ہیں، ہاں البتہ تسبیح اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھا دی ہے، کچھ تسبیح بھی کرتے ہیں، لیکن عموماً یہ کھاتے رہتے ہیں۔ ان کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں ہے، جن کے کنٹرول میں ہوتے ہیں وہ جہاں چاہیں لے جائیں، یہ چلے جاتے ہیں۔ انسان نے کہا یا اللہ میں تیری عبادت بھی کروں گا اور میں ساتھ ساتھ با اختیار بھی رہوں گا۔ تو جب انسان با اختیار ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا دم بھی بھر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر خواہی کی ہے کہ چونکہ جب با اختیار انسان ہو جاتا ہے تو وہ اعتدال کی حد سے آگے بڑھتا ہے۔ اختیار آ جاتے ہیں نا، پھر شوخیاں آ جاتی ہیں، پھر ضد آ جاتی ہے، پھر مفادات آ جاتے ہیں۔ اختیارات ملنے پر یا قوت ملنے پر انسان میں بغاوت آتی ہے، یہ ایک فطری چیز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بغاوت کو ہٹانے کے لیے اور اس بغاوت کو کنٹرول کرنے کے لیے اور حد سے تجاوز کرنے والی عادت سے بچنے کے لیے اور بندے کو اعتدال کی راہ پہ رکھنے کے لیے اپنی عبادتیں فرض کی۔ اعتدال کی راہ پر رہو، حد سے آگے نہ بڑھو، ضد، شوخی، بغاوت یہ نہ کرو۔ بہترین انسان وہی ہے جو اعتدال کی حد پہ رہتا ہے۔ ایسا بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ تیرا اختیار سلب ہے تو عبادت ہی کرتا رہے، اور ایسا بھی نہیں کہا کہ تو عبادت چھوڑ دے اور ساری زندگی کھانے پینے میں حرص میں گزار دے، ایسا بھی نہیں ہے۔ زندگی کے امور بھی چلا، لیکن ان امور چلانے میں اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر مقدم نہ کر، اس کے لیے اس بات کو فالو کر۔ تو اعتدال کی حد میں رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عبادت جو ہم پر 1 مہینے کی لاگو کی ہے، فرض کی ہے، وہ روزہ ہے۔ یہ روزہ انسان کو اعتدال میں رکھتا ہے۔ قرآن کریم نے کہا تم پر روزے فرض ہیں جیسے پہلی قوموں پر فرض تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کی مختصر تعریف یہ ہے کہ دل میں اللہ کی عظمت، اس کی شان اور اس کی معرفت اتنی راسخ ہو جائے کہ انسان گناہ کرتے ہوئے لرز جائے اس کے خوف سے۔ اس کا نام تقوی ہے۔ جب یہ طاقت پیدا ہو گئی نا میرے اندر کہ میں کوئی گناہ کرنے کا سوچوں اور اس کا خوف میرے اوپر طاری ہو جائے، میں نہیں کرتا ہوں، میں چھوڑ دیتا ہوں، اس بات کا نام تقوی ہے۔ معرفت صحیح ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں بھرپور ہونی چاہیے، پھر انسان اس کی نافرمانیوں سے بچتا ہے۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر اگر عبادت کر رہا ہے تو یاد رکھے وہ عبادت رسمی ہے، پھر وہ عبادت رسمی ہوتی ہے۔ اگر
عبادت کرتا ہے اور معرفت بڑھتی ہے، اللہ کی عظمت بڑھتی ہے. تو جب عظمت کسی چیز کی بڑھ جاتی ہے تو اس کی نافرمانی چھوٹی ہو یا بڑی ہو انسان کبھی بھی نہیں کرتا. اس کا نام تقوی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لعلکم تتقون. اب وہ چیز آپ کو کس سے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے؟ روزے سے دے رہا ہے. یعنی اس روزے سے ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت بڑھنی چاہیے، اس کی تکریم بڑھنی چاہیے. اس روزے کے عمل سے ہمارے دلوں میں اس کی معرفت بڑھنی چاہیے. اس روزے کے ذریعے سے گناہ کرنے کی سوچ مٹنی چاہیے، اور گناہ پر دلیری نہیں ہونی چاہیے کہ بلکہ گناہ کرنے پر بزدل ہو جائے. یہ اس روزے کے سارے ثمرات ہیں، یہ ہمیں حاصل ہونے چاہیے. جب اس چیز کو انسان حاصل نہیں کرتا تو ساریاں افتیاریاں بھاگ دوڑ یہ ساری پھر وہ رسمی بن جاتی ہے. جب وہ رسمی ہوتی ہے تو پھر معاشرے میں اسی طرح بدی کا غلبہ رہتا ہے، نیکی غالب نہیں رہتی. درندگی کا غلبہ رہتا ہے، بغاوتوں کا غلبہ رہتا ہے، نیکیوں کا غلبہ نہیں ہوتا، عاجزیوں کا غلبہ نہیں ہوتا، اچھائیوں کا غلبہ نہیں ہوتا. غلبے یہ سارے اس وقت ملیں گے جب یہ عبادت ہمارے اندر یہ رنگ بھرے گی. تو اس عبادت کے ذریعے ہم اپنے ظاہر کی دنیا اور باطن کی دنیا کو تبدیل کریں. یہ بہت ضروری ہے. اور پھر اس کی فضیلت کے حوالے سے جو روایتیں یا پھر قرآن کریم میں روزوں کے بارے میں جو آیتیں آتی ہیں نا، اگر آپ اس پر غور کریں، یہ آپ کے لیے اتنا بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ نے فارمولہ بیان کیا ہے کہ آپ کے قولی گناہ، آپ کے فعلی گناہ، آپ کے جان بوجھ کے کیے ہوئے گناہ، کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ، اس عبادت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے. مثلا ایک شخص نے اپنی ماں بیوی کو ماں کہہ دیا، انت علیہ کا ظہر امی، قرآن ہے 28واں سپارہ ہے. غصے میں آیا اور کہنے لگا تو میری ماں کی طرح ہے. اس کو زہار کہتے ہیں. تو یہ بیوی اس پر حرام ہو گئی ہے. وہ بیوی ماں تو نہیں ہے. یقولون قولا منکرا من القول وزورا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گناہ کی بات کی ہے تو نے، غلط چلایا تو نے زبان کو، اس لیے کہ یہ بیوی ہم نے تیری بیوی بنائی تھی، ماں نہیں بنائی تھی. ماں تو وہ ہوتی ہے جو جنتی ہے. تو نے اپنی اس زبان کو بے اختیار چلا کے بیوی کو ماں کہا، چل بیوی تیری حرام ہو گئی. اب آپ غور کریں، ایک جملے سے، اس زبان کے لڑکھڑانے سے یا اس زبان کو غلط استعمال کرنے سے ایک حلال چیز حرام ہو گئی ہے. ہم یہ زبانیں بہت چلاتے ہیں، پتہ نہیں کس کس کام میں چلاتے ہیں اور کس کس چیز سے محروم ہوتے رہتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا. لہذا اس زبان کو کنٹرول رکھے. خصوصاً روزے کی حالت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہمیں ملتی ہے وہ یہی ہے کہ قول الزور، گناہ کی بات پر کنٹرول کر. پتہ نہیں کس کس نعمتوں سے محروم ہو رہا ہے، کتنی خیریں ہیں جو تم سے اللہ تبارک و تعالیٰ سلب کر لیتا ہے اس زبان کی آفتوں سے. ایک جملہ کہا کہ انت علیہ کا ظہر امی، تو ایسے میرے لیے جیسے میری ماں کی پیٹھ ہو. بیوی حرام ہو گئی، نہیں بات اس کے جا سکتا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حل بتایا ہے، غلام آزاد کر. اگر بیوی کو دوبارہ ازالے بیوی کو دوبارہ لانا چاہتا ہے تو غلام آزاد کر. جی غلام کا تو موسم ہی نہیں ہے، حالات ہی نہیں ہے، غلام کہاں ہے میرے پاس؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ 2 مہینے مسلسل روزے رکھ. روزے، یہ روزہ آپ کی سارے زبانوں کی لغزشوں کو، گناہوں کو مٹائے گا. آپ جن چیزوں سے محروم ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ وہ محرومیاں ختم کر کے تمہیں عنایتیں فرمائے گا. جو چیزیں تیرے لیے حرام ہو گئی ہیں کہ اب نہیں ملے گی، اس روزے کے عمل سے اللہ کی بارگاہ میں ان چیزوں کا دوبارہ مستحق بن جائے گا.
साल भर में कितनी महरूमियां, कितने गुनाह, किस किस चीज, किस किस खैर से मैं महरूम हुआ हूं। वो तो एक ऐसी इबादत है जिसको अल्लाह ताला ने जुर्माने के तौर पर लागू किया, लेकिन जुर्माने में भी क्या कहा? रोजे रख। इस रोजे से महरूमियां खत्म हो जाएंगी, वो जो बीवी हराम हुई है वो हलाल हो जाएगी। रोजा कितनी बड़ी बात। कसम उठा लिए, पूरी नहीं करा, कसम उठाइए, तोड़ दिए। अल्लाह ताला ने क्या कहा? 3 रोजे रख। अल्लाह के नाम को ढाल बनाया। कहां कहां बनाते हैं हम, बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नाम को ढाल बना के, उसके नाम के एग्रीमेंट करके, उसके नाम के अहदो पैमा करके हम तोड़ते हैं कि नहीं तोड़ते? ये भी हुई है। कसम उठाइए, अल्लाह की कसम, मैं ये काम नहीं करूंगा, सिगरेट नहीं पीऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा। फिर शैतान गालिब आता है, फिर इंसान उस कसम को तोड़ देता है। तोड़ी ना कसम, मैं फलां रिश्तेदार से नहीं मिलूंगा, कत्ता ताल की, मसले का पता चला कि ये तो हराम है, कसम तोड़ दे, कफारा दे। कफारा है, और कफारे में क्या है? वही गुलाम आजाद करे। गुलाम तो नहीं है। 3 रोजे रखे। रोजे रखने से आपका ये गुनाह कि अल्लाह के नाम को ढाल बना के आपने बदअहदी की है, उस बदअहदी का कफारा यह है कि आप रोजा रखें। अब आप इन बातों पर गौर करें, कौन सी इबादत है जो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे ऊपर लागू करके मेरे इन गुनाहों का कफारा बनाया है। और अमल कौन सा है? अमल रोजा है। ये रोजे का अमल है, अल्लाह ताला ने इसको कफारा बनाया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये अमल हमें इसलिए बताया। कहने का मकसद ये, और भी बहुत सारी जगहों पर है। हाजी हज के दौरान अगर सर के बाल मुंडा देता है या शिकार कर लेता है, जो हराम काम था, अल्लाह ताला ने वहां भी कितनी चीजें फर्ज की हैं? 6 मिस्किनों का खाना, उनको खाना खिला, या फिर क्या कर? 3 रोजे रख। ये जो तूने जुर्म किया है ना, ये पाबंदी को तोड़ा है ना, इस पाबंदी को तोड़ने पर जो कफारा है वो 3 रोजे रख। कितनी पाबंदियां हैं मोहतरम भाइयों जो हम तोड़ते हैं। जिंदगी में कितने अल्लाह ताला के अहकामात हैं जिनको हम तोड़ते हैं। तो ये पूरे महीने का जो कोर्स है, इन सारी कुताहियों, खताओं, मासियात को खत्म करके रख देता है, अगर सही माने हम इस महीने में अल्लाह की इबादत करें। लिहाजा इस इबादत की भरपूर तवज्जो के साथ और इसके उसूलों और तकादों के साथ इस इबादत को बजा लाना चाहिए। पहली चीज है। दूसरी बात, हमारे अंदर ये हैवानी सिफतें भी हैं कि हम हद की, एतदाल की हद को क्रॉस करते हैं। हवस हमारे अंदर मौजूद है, इसी तरह बगावत हमारे अंदर मौजूद है, इसी तरह मादी चीजों की मोहब्बत हमारे अंदर मौजूद है। यही तो वो चीजें जो हमें बदअमल किए हुए। मादी चीजों की मोहब्बत, इसी ने ही हमें अपने अल्लाह से दूर किया। इन मोहब्बत के गलबे इतने हो गए हैं कि हम बेनमाजी हो गए, गलबे इतने हो गए कि हम ज़कात नहीं देते। ये मादी चीजों की मोहब्बत है सारी, ये इतने ज्यादा हो गए कि हम लोगों के हुकूक सलब करते हैं। ये मादी चीजों की मोहब्बतें ही ईमान का घाटा है। और ये बात याद रखें, ये महीना खुसूसी तौर पर 3-4 अमल के लिए खुसूसी है। ये एक तो कुरान ज्यादा पढ़े, अल्लाह ताला के कुरान को ज्यादा पढ़े और इसको ज्यादा सुने। नंबर 2, रोजे रखें। नंबर 3, तौबा इस्तिगफार का अमल को बजा लाए। नंबर 4, दुआ का एहतमाम करें। नंबर 5, रात की तन्हाइयों में उठकर अपने रब की बारगाह में तहज्जुद पढ़े। ये 3-4 काम ऐसे हैं, आपकी जिंदगी के अंदर गुनाहों के, जिंदगी के खेत में गुनाहों के जितने कांटे, गंदी जड़ी बूटियां उग चुकी हैं, अल्लाह ताला इन 3-4 इबादतों के साथ अल्लाह ताला जिंदगी के खेत को खूबसूरत बना देगा और ये खेत बेहतरीन पैदावार देने लग जाएगा। ये काम करें। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
دو کیٹیگریاں بیان کی. یا باغی الخیر، پورے 11 مہینے کام کرنے والا، تو نے اب رمضان میں خیر کو اس روٹین سے نہیں لینا جس روٹین سے آپ نے 11 مہینے لیا ہے، بلکہ اپنی سپیڈ بڑھا دے. پورے 11 مہینے آپ نے عبادت کی اللہ تعالیٰ کی، الحمدللہ، لیکن اس مہینے میں سپیڈ بڑھا. اور یا باغی الشر، اے شر کا کمانے والا، گناہ، نافرمانیاں، تغافل، بےہودگیاں، بے حیائیاں، بے راہ روی والی زندگی، غیر منظم زندگی گزارنے والا، اکثر اب بس کر. دیکھ لیے تو نے گناہوں کی چسکے، پا لیے تو نے گناہوں کی لذتیں، کیا رونق ملی. ان گناہوں نے تیری زندگی کو بے رونق کیا ہے، تیری زندگی کو ویران کیا ہے، تیری سوچوں میں مایوسیاں لائی ہے. چھوڑ دے اب گناہ، بند کر دے، روک دے اس کو، اور اب خیر سے بھی لذتیں لینے کی کوشش کر. یہ خطبہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. خواہشات، وسواس، مفادات، بھاگ دوڑ، دنیا کی محبت، حرص، تغافل، نمازوں سے پیچھے رہنا، جمعوں سے پیچھے رہنا، زبان کو بے راہ روی سے چلانا، اللہ کے فرائض کو مروڑنا توڑنا بند کر. اب بند کر دے. اب نیکی کی لذت بھی لے کے دیکھ. اب راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھ کے اس کی چاشنی کو بھی محسوس کر. اب دعائیں کر کے ندامت کے آنسو بہا کر بھی یہ دوریاں قربتوں میں بدل. بس کر، گناہ سے بس کر، بدعملی سے بچ کر. کتنے رنگ بھر دیے گناہوں نے میری زندگی میں. اب نیکیوں سے زندگی میں رنگ بھر کے اس کی لذتوں کو بھی، اس کی چاشنی کو بھی ذرا محسوس کر. آدم کا بیٹا بس کر. کتنے خطرناک انداز کے ساتھ جھنجھوڑا گیا ہمیں. اب بس کرے. اور خیر والے کو کیا کہا کہ اس ناز میں نہ رہے کہ میں تو کرتا رہا پورا میں، اور میں اقبل، تو آگے بڑھ اور آگے بڑھ. تیرے اندر صلاحیت ہے کام کرنے کی، کر رہا تھا، لیکن ان صلاحیتوں کو اور آگے بڑھا. یہ خیر کا مہینہ ہے. اور یہ جب کام ہوتے ہیں واللہ ضد ختم ہوتی ہے، بغاوت ختم ہوتی ہے، اور یہ جو دنیا کی حرص ہے یہ ختم ہوتی ہے. مفادات کی خاطر جب انسان اپنے رب کے دروازے سے دور ہو چکا ہوتا ہے یہ عنصر ختم ہوتا ہے. یہی وجہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں جب روزے رکھنے لگتے تو ساتھ قرآن کی تلاوت کا معاملہ بھی ہوتا، جبرائیل سے دور بھی ہوتا، اور یہ کام جیسے جیسے بڑھتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے مال و زر کو اللہ کے راستے میں ایسے اڑاتے تھے جیسے تنکے تیز ہوا میں اڑ جاتے. یہ زہد ہے. جب تک یہ چیز پیدا نہیں ہوگی یہ مالی محبت کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. دیکھو نا یہ چیز، قرآن آپ پڑھیں آپ کو قرآن بے نیاز کرے گا. آپ رات کو تہجد پڑھیں آپ کو فکرات سے یہ عبادت آزاد کرے گی. توبہ استغفار کے ساتھ ندامت کے آنسو رب کی بارگاہ میں اپنی جھولی پھیلا کر بیٹھ کر اپنے رب کے سامنے روئے. اللہ کی قسم یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے وہ اندر کی باطنی بیماریاں جو مجھے یہ باور کراتی ہے کہ کیا تو نماز پڑھ رہا ہے، بوجھ ہے نماز، جمعہ جلدی جانا بوجھ ہے، خیر کے کا یہ جو نیک اعمال بوجھ لگتے ہیں یہ سارے بوجھ ختم ہو جائیں. یہ اس کے فوائد ہیں. اس سے ہمیں یہ حاصل کرنا چاہیے عبادت اپنی کردار کی تعمیر یہ اصل عبادت ہے. کردار کی تعمیر یہ اصل عبادت. کردار صحیح نہیں قائم ہو رہا تو پھر یہ رسمی عبادت. لہذا ہمیں روزے نے یہ مقصد سکھایا. روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے. صبر سے کام لے. صبر کے متعلق آپ کو بہت ساری چیزیں بیان کی. گناہوں پر جو دل چاہتا ہے دل کو روکے یہ صبر ہے. یہ روزہ سکھاتا ہے. جو نیکی کے امور ہے اس پر اپنے آپ کو مضبوط رکھیں یہ صبر ہے. جو پریشانیاں ہیں لوگوں کو بیان کرنے کی بجائے اللہ کو بیان کر. روزہ مجھے زہد سکھاتا ہے.
یہ نام میں پلا ہے، یہ کھانے پینے میں پلا ہے، یہ عشائشوں میں پلا ہے. اب اس کا کھانا پینا بند ہے. اب اس کو احساس ہو رہا ہے کہ یہ بھوک کیا چیز ہے، یہ پیاس کیا چیز ہے. اس پر یہ صبر کر کے بیٹھا ہے. تو گویا کہ دنیا میں اگر کوئی مقصد پورا نہیں ہوا، کوئی سوچ پوری نہیں ہوئی، تو اپنے آپ کو بیمار نہ کر لے. کھانا نہیں ملا تو ہم پریشان نہیں ہوتے نا. تو زندگی میں اگر کوئی کام میری چاہتوں کے مطابق نہیں ہوئے تو پریشان نہ ہو، اس میں خیر ہے. یہ تربیت ہے میری. ہر بات پہ بے صبری. جو چاہتے پوری نہیں ہوئی، مرد الگ رو رہے ہیں، بہن بیٹیاں الگ رو رہی ہیں. دلوں کی چاہت یہ تھی، من کی مرضی یہ تھی، میرے منصوبے یہ تھے، یہ پورے نہیں ہوئے. او بھائی اگر یہ پورے نہیں ہوتے تو یہ روزہ آپ کو یہ سکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے امور کو منتقل کر دے اور اس پر ہائے رائے نہ کر. اسی طرح روزے کا ایک عظیم عمل یہ ہے کہ یہ چند چھپی شہوتیں ہیں، یہ اس سے آپ کو بچاتا ہے. سوء البطن، یہ شہوت البطن، پیٹ کی یہ جو بیماریاں نا ہمیں لگ گئی ہیں، جس نے اب اللہ سے دور کر دیا ہے، اس پیٹ کی شہوت سے ہمیں محفوظ رکھتا. سب سے بدترین برتن جو آدم کا بیٹا بھرتا ہے وہ پیٹ کا برتن. اس پیٹ کے لیے ہی بے ایمانی ہے، اسی پیٹ کے لیے ہی انسان کیا کیا کرتا. اسی پیٹ نے ہی اس کو ملک چھڑوا دیا، بیوی بچے چھڑوا دیے ہیں اسی پیٹ نے. تو یہاں اسلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہر چیز کو اعتدال میں رکھ. بچوں کا بھی حق ہے، اولاد کا بھی حق ہے، بدن کا بھی حق ہے، رشتہ داروں کا بھی حق ہے، مسکینوں کا بھی حق ہے، بے کسوں کا بھی حق ہے. ساری زندگی اس لیے جوڑی ہے، اس لیے اکٹھی کی ہے میں عیاشی کر سکوں، میں سکھ سے سی. نہیں، اس پیٹ کے لیے نہ جی. تیرے ارد گرد فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ، ایک مشکل گھاٹی ہے، اس پہ بھی تجھے چڑھنا پڑے گا. فک و رقبہ، کچھ گردنیں ہیں ان کو آزاد کروا، تیرا کام ہے. کتنے ذمیہ کام ہے میرے معاشرے میں. ارد گرد نظر ڈال صرف اپنے پیٹ پر نہیں، اس پیٹ کی خاطر. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے نا کہ لوگوں یہ پیٹ جس کو بھرنے میں لگے رہتے ہو، یہ بھرتا نہیں ہے، یہ بھرتا نہیں ہے. جتنے ڈالتے جاؤ گے یہ بھرے گا نہیں، بلکہ بڑھے گا. چمڑے کا ہے اور مرنے کے بعد سب سے پہلے یہ پیٹ پھٹے گا. اس کے لیے میں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا، اللہ تعالیٰ کے حکامات کے ساتھ میں نے دھوکہ کیا. نہیں، یہ ذمہ داری ہے محترم بھائیوں کہ ہم پیٹ کی شہوت سے باہر نکلیں. یہ روزہ ہمیں سکھاتا. خالی کھانے پینے کا بندہ، درہم دینار کا بندہ، کمانے کا بندہ، گارے مٹی کے مکان کا بندہ بن کر میں جیتا رہتا ہوں، پھر موت آ جاتی ہے، نام نشان مٹ جاتا ہے. یہ میری زندگی کا کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے جو اسباب دیے ہیں، ان اسباب سے جنت کماؤں. پہلا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ میں جنت کروں. اسی طرح شہوت النفس ہے، نفس کی شہوت ہے. انسان میں اللہ تعالیٰ نے پاور رکھی ہے. اسلام نے کہا اس پاور کو جائز طریقے سے استعمال کر. نکاح کر. آنکھوں کے حیا کو خراب نہ کر. بے حیائی، بے راہ روی کے کام پر نہ چل. چھپی فحاشیاں اریانیاں بھی چھوڑ دے، زہری فحاشیاں اریانیاں بھی چھوڑ دے. مردوں کو کہا آنکھیں نگاہیں نیچی رکھو، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنی عصمت کی رکھوالی کرو. حلال ذرائع سے اللہ تعالیٰ نے جو تمہاری بیویاں بنائی ہے یا لونڈیاں بنائی ہے، اس کے علاوہ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جو اپنی بیویوں کو چھوڑ کر یا لونڈیوں کو چھوڑ کر اس کے علاوہ اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے بے حیائی کے راستے پر چلتا ہے، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، ہم قیامت کے دن ان کو جہنم میں ڈبل عذاب دیں گے اور یہ ذلیل ہو کر اس جہنم میں پڑا رہے گا. یہ روزہ مجھے سکھاتا ہے. کیسے سکھاتا ہے؟ پاک دامنی سکھاتا ہے. یہ پاک دامنی سکھاتا ہے. اس لیے نبی اسلام نے فرمایا اگر نکاح نہیں کر سکتے ہو تو پھر روزے رکھو.
نکاح کرو یا پھر روزے رکھو، اس لیے کہ اس سے نگاہیں جھک جاتی ہے، شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ لہذا میں آج ساری دنیا کو جو مٹھی میں لیے بیٹھا ہوں، اور میرے پاس خشک بھی ہے، تر بھی ہے، حیا والی چیزیں بھی ہے، بے حیا والی چیزیں بھی ہے، تنہائی کے عالم میں اس بات کا خوب خیال کروں، نوجوان مردوں، نوجوان بہن بیٹیوں، اس بات کا خوب خیال کروں، وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، تمہارا اللہ مکمل تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ تنہائی میں کیا آنکھیں دیکھ رہی ہے، کس سے بات کر رہی ہے، یہ انگلیاں تنہائی کے عالم میں کیا لکھ رہی ہے، کیا پڑھ رہی ہے، اپنے بارے میں ہم یہ ساری چیزیں گواہ بنا رہے ہیں، لہذا اچھا گواہ بناؤ۔ یہ ذمہ داری ہے، یہ شہوات، نفسی شہوات کو کنٹرول کرتا ہے، عزت کی رکھوالی کرتا ہے، لہذا بے حیائی کے امور ہمیں ترک کر دینے چاہیے۔ یہی قوت ہے، اصل میں یہی قوت ہے۔ گناہ کو دیکھ کر بزدل ہو جانا مومن کی اصل قوت یہی ہے۔ یاد رکھیے، گناہ کو دیکھ کر بزدل ہو جانا اور اس کی طرف نہ جانا۔ دیکھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلوان کس کو کہا؟ جس کو للکارا جاتا ہے اور وہ غصہ دلایا جاتا ہے، لیکن غصے کے وقت میں اپنے نفس پر جو شخص کنٹرول کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلوان یہ ہے، پہلوان یہ ہے۔ اس نے بچھاڑ نہیں دیا، اٹھا کے مار نہیں دیا، اپنی طاقت کا اظہار کر کے اس پر طاقت کو نافذ نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ طاقت کو روکا۔ او بھائیوں، طاقت موجود ہے نا، بے حیائی کرنے کی وسائل موجود ہیں، بے حیائی کرنے کے، فحاشی کرنے کے، گناہ کرنے کے مواقع موجود ہیں، حسن موجود ہے، دعوت موجود ہے، وعد وعید موجود ہے، لیکن میں یہ کہہ دوں انی اخاف اللہ، میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ کی قسم، یہ ہمیشہ کا روزے دار مومن ہے، یہ ہے روزے دار مومن۔ یہ روزہ کوئی ایک مہینے کا نہیں ہے، یہ ساری زندگی کا مومن کا روزہ ہے۔ جو چیزیں مجھے روزہ سکھا رہا ہے، یہ ایک مہینے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ ساری زندگی کا روزہ ہے۔ ایک چیز اور جو مجھے یہ روزہ سکھاتا ہے، افسوس ہے ہم روزے بہت رکھ رہے، لیکن یہ روزہ مجھے کیا سکھاتا ہے؟ روزہ ایک عمل ہے جس کا نام امانت ہے۔ کیا ہے؟ امانت ہے۔ بندہ صبح سے لے کر شام تک اللہ کے اس حکم کی پاسداری کرتا ہے۔ پاسداری کرنے کا نام روزہ ہے۔ کوئی چوری چھپ کے پیتا ہے، کوئی چوری کھاتا ہے، کوئی کھلم کھلا گالی دیتا ہے۔ کس قدر اس امانت داری کا ہم خیال کرتے ہیں، یہ میرے اندر احساس پیدا کر رہا ہے کہ تو امین بن جا۔ ہم امین نہیں ہیں، روزے دار ہے پر امین نہیں۔ روزے کی حالت میں بھی ہم لوگوں کا خون کر رہے ہیں۔ مہنگائی کے معاملات، جھوٹ کے سلسلے، رشوت کے سلسلے، مال بٹورنے کے سلسلے، ڈاکے پڑ رہے ہیں، یہ سارے سلسلے، اور ہے بھی مسلمان کس سے؟ روزے سے۔ یہ روزہ امین بناتا ہے، جیسے اللہ کے حکم کی امانت داری کرتے ہوئے آپ نے شام تک اس حکم میں کوئی خیانت نہیں کی۔ اللہ کی قسم، زندگی کے کسی اور امور میں بھی نہ اللہ کے حقوق میں خیانت کر، نہ بندوں کے حقوق میں خیانت کر۔ روزے کی حالت ہوتی ہے اور ہم کام چوری کرتے، کام پورا نہیں کرتے، پوری قوت کے ساتھ نہیں کرتے، روزے کو بہانہ بناتے، ڈیوٹی پوری نہیں دیتے، روزے سے ہے، کام پورا نہیں کرتے، روزے سے ہے۔ روزے کی حالت میں تو مجھے ایمانت داری سکھائی گئی ہے، میں اپنے دفتر میں ایمانداری دکھاؤں، میں اپنے اختیارات میں ایمانداری دکھاؤں، میں کسی کا حق مار کر اپنے گھر میں لا کر بچوں کو نہ کھلاؤں، یہ ساری امانت داری ہے۔ اور اِنَّا أَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا۔ اللہ کہتے ہیں یہ امانت داری ہم نے اس کی فطرت میں ڈال دی ہے، فطرت میں۔ فَعَلِمُوا بِالْكِتَابِ وَالسُنَّةِ، اس امانت داری کو اس نے قرآن سے بھی سیکھا ہے، حدیث سے بھی سیکھا ہے، فطرت میں بھی موجود ہے، فطرت میں بھی موجود ہے، لیکن یہ امانت کا پاس نہیں رکھتا۔ یہ روزہ امانت ہے، اس کا عمل امانت ہے، تو کیا آنکھیں اللہ کی امانت نہیں؟ ہاتھ اللہ کی امانت نہیں؟ یہ بدن اللہ کی امانت نہیں؟
یہ بدن پھر اس میں خیانت کیوں ہوتی ہے، پھر آنکھوں میں خیانت کیوں ہوتی ہے، پھر ہاتھوں میں خیانت کیوں ہوتی ہے، پھر کردار میں خیانتیں کیوں ہوتی ہے، پھر کم کیوں تولتا ہوں، پھر مفادات کے لیے سودا کرتے ہوئے جھوٹ کیوں بولتا ہوں، پھر رشوت کیوں لیتا ہوں، پھر اختیارات میں جو میری چیزیں ہوتی ہیں وہ چوری کیوں کرتا ہوں، ان کو باہر بازاروں میں کیوں بیچتا ہوں، محترم بھائیوں پھر وراثتیں کیوں کھاتا ہوں، پھر لوگوں کے حق کیوں مارتا ہوں۔ دیکھوں تو صحیح کتنے یہ وہ کردار ہے بھائیوں، یہ وہ کردار ہے۔ اگر اس کردار کا انسان امین بن جائے تو اللہ کی قسم 80% اس کا دین قائم ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کو آپ جہاں دیکھیں گے نماز کا ذکر کیا، نماز کا ذکر، نماز کے ساتھ کس کا ذکر کیا ہے؟ زکوٰۃ کا۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ میرے مال کا تزکیہ ہے، میرے مال کا تزکیہ ہے۔ کردار پاک ہو رہا ہے نماز سے، بدن پاک ہو رہا ہے نماز سے، روح پاک ہو رہی ہے کس سے؟ نماز سے، اور سارے امور پاک ہو رہے ہیں زکوٰۃ سے۔ قرآن کے اسلوب کو ذرا دیکھیں، زکوٰۃ سے آپ کے سارے امور کیسے؟ میرے پاس تو 1 کروڑ پڑا ہے، میں 2.5 لاکھ اٹھا کے دے دیتا ہوں، 2.5% زکوٰۃ۔ 1 لاکھ پڑا ہے، میں 25,000 روپے دے دیتا ہوں۔ یہ کام نہیں ہے جو میں سمجھ بیٹھا ہوں، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ جو مال میرے پاس جمع ہے، سال بھر پڑا رہا، 1 سال گزر گیا، نصاب کو پہنچ گیا، اس کی زکوٰۃ دے۔ اس زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے جو مال جمع پڑا ہے وہ بھی تو پاک ذرائع سے جمع کیا ہو۔ وہ تو لوگوں کا خون نچوڑ کے، لوگوں کی ہڈیاں نچوڑ کے وہ مال جمع کس سے کیا ہے؟ وہی مالی معاملات میں جھوٹ بول کے غلطیاں کر کے آنا چاہیے۔ تو کون سا احسان کر رہا ہوں کہ سال کے بعد 1 کروڑ میں سے 2.5 لاکھ روپے میں نے دے دیے؟ یہ کوئی احسان نہیں۔ اللہ پاک ہے، اور جب بھی وہ اپنے بندے سے قبول کرتا ہے پاکیزہ چیز قبول کرتا ہے۔ یہ خود پاک نہیں ہے، یہ چوری کا مال ہے، یہ رشوت کا مال ہے۔ کیا زکاتیں ہیں یہ زکاتیں نہیں ہے، یہ تربیت ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کی شریعت ہے۔ ہم زکوٰۃ تو دیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو مال جمع کرتے ہیں وہ خود پاکیزہ نہیں ہوتا۔ مال کو پاک کر رہے ہوتے اور خود وہ پاک نہیں ہو۔ مال کو پاک رکھیے، پھر زکوٰۃ دیجیے، پھر اس زکوٰۃ کے فائدے اللہ اکبر۔ قیامت کے دن خوف نہیں ہے۔ یہ مال جنت میں اللہ تعالیٰ کی قربت کا سبب بن رہا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ ڈبل سے دگنا چگنا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پھیلا رہا ہے، اس کی قدر دانی کر رہا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مال پاک ہونا چاہیے۔ پاک مال رکھیے۔ اب مال پاک بنانے کے لیے آپ کو سارے زندگی کے امور اچھے رکھنے پڑیں گے، تو دین قائم ہو گیا۔ دین قائم ہو گیا۔ محترم بھائیوں، دین قائم رکھنے کے لیے اپنے دنیاوی مالی امور کو اچھا کیجئے، پھر زکاتیں دیجئے۔ پھر یہ زکات طہارت اور تزکیے کا سبب ہے، پھر یہ نماز طہارت اور تزکیے کا سبب ہے، ورنہ پھر یہ ٹکرے ہیں، یہ رسومات ہیں، یہ رسمی عبادت ہے، یہ ایک عادتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں چل رہی۔ ہاں یہ بالکل حوصلہ افزائی کی بات ہے، اللہ کے بندے ایسے بے شمار موجود ہیں جو ان رستوں پر چلتے ہیں اور ان سارے تقاضوں کا خیال بھی کرتے ہیں، اور رمضان کی عبادتوں سے اپنی زندگی کے اندر بڑی تبدیلیاں بھی لاتے ہیں۔ اچھی بات ہے، اور بہت سارے نئے لوگ بھی آتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بڑا استہزاء ہوتا ہے، ہم بعض دفعہ ایسی چیزیں بول رہے ہوتے ہیں، ایسی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہوتی اور ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ مثلا رمضان کا مہینہ آتا ہے، بے پناہ لوگ نمازی بن جاتے، بہت سارے لوگ گناہ چھوڑ دیتے، کتنے ایسے ہوتے جو توبہ استغفار کی طرف آ جاتے، اپنے امور کو صحیح کرتے۔ ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ہم ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ ہمارا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوتا ہے، رمضان کے نمازی آ گئے ہیں، مسجدیں وسیع کر لو۔ یہ تنقید ہے، بالکل یہ حرام ہے۔
یہ تنقیدیں ہم نہ کریں، جو آئے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں، جو نمازی بن گئے ہیں اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کو حوصلہ دیں کہ اچھا کیا، یہی ہماری فطرت ہے۔ گھوڑا اپنی کنڈی کے ساتھ بنا رہتا ہے، جہاں کہیں بھی گھومتا ہے پلٹ کے اپنی کنڈی کے پاس آتا ہے۔ مومن کا یہی خصلت اور وتیرہ ہے کہ وہ دائیں بائیں ہو جاتا ہے، اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، رستہ بھٹک جاتا ہے، لیکن آخر وہ اپنے رب کے دروازے پہ آتا ہے۔ آ گیا ہے تو ہم تنقیدیں نہ کریں۔ یہ روزہ ہمیں عہد سکھاتا ہے۔ عہد عہد کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ سے عہد ہے، فجر میں کھایا پھر نہیں کھاؤں گا، تیرے حکم کے مطابق اس روزے کے تقاضوں کو پورا کروں گا۔ یہ عہد میں شام تک پورا کرتا ہوں، لیکن عہد و پیمان جو میں نے کیے ہوئے ہیں وہ میں پورے نہیں کرتا۔ میں نے آپ کو کہا تھا یہ سارے اعتدال میں لانے کی عبادت ہے۔ دیکھو عہد و پیمان سکھا رہا ہے اسلام۔ اس روزے کے ساتھ آپ نے عہد و پیمان کیا ہے رب سے، نہ توڑ، اس کو نہ توڑ۔ اس زبان کی بڑی اہمیت ہے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدے پورے کرو۔ اس وعدوں کو قیامت کے دن ہم اس کے بارے سوال کریں گے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، اور میں اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو سارا دن سوت کاٹتی ہے، دھاگا بناتی ہے، شام ہوتی ہے تو اس دھاگے کو پھر وہ اپنے ہاتھوں سے کینچی سے کاٹ دیتی ہے۔ اور میں ایسی عورت کی طرح نہ ہو جاؤ، وہ دیوانہ عورت یا وہ پاگل عورت جس نے اتنی محنت کی پھر اس کو کاٹ کے رکھ دیا۔ اور میں ایسے تم بھی نہ کرو، اپنے عہد و پیمان پورے کرو جن کے ساتھ وعدہ کیا ہے، عہد و پیمان کیا ہے، رب سے کیا ہے، بندوں سے کیا ہے۔ جو امور جہاں جہاں تم نے حلف اٹھایا ہے، ذمہ داریوں کا حلف اٹھایا ہے، ہم میں سے ہر شخص کہیں نہ کہیں مسئولیت کرتا ہے، کہیں نہ کہیں ذمہ داری کرتا ہے۔ اس ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے ادا کرو۔ یہ روزہ ہمیں سکھاتا ہے۔ پڑھا نہیں رہا، تنخواہیں لے رہا، کام نہیں کر رہا، مال بٹور رہا، حلف اٹھائے ہوئے ہیں، اس حلف کے خلاف کر رہا۔ یہ ساری قوم محترم بھائیوں، اس کی تربیت اللہ تعالیٰ یہ کر رہا ہے۔ کردار تیرا اتنا نکھرا ہوا ہو، پھر ایسا شخص معاشرے کے کسی ڈپارٹمنٹ میں جا کر اس کو بٹھا دو، دیکھے وہ ادارہ بھی ترقی کرے گا، وہ ماحول بھی ترقی کرے گا۔ یہ کردار ہے جو ہمیں سکھایا گیا ہے۔ صدقہ خیرات عام کرے، نبی اسلام کا اس میں عمل زیادہ ہے۔ مال بھی پاک ہوتا ہے، گناہ بھی ختم ہوتے ہیں۔ صدقۃ الفطر بھی دیں، لیکن آخر میں دیں۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں پہلے پہلے دے دیں، فرمایا نہیں، آخر میں دیں، کیونکہ یہ گناہوں میں غلطیوں کا کفارہ ہے۔ تو آخری ایام میں 27 28 کو، عید سے پہلے پہلے اس کو ادا کریں۔ اسی طرح بڑے تقاضے ہم پوچھتے رہتے ہیں، بڑے مسائل پوچھتے رہتے ہیں کہ جی سرما لگانے سے، تیل لگانے سے، فلاں کرنے سے، یہ چھوٹے چھوٹے جو مسائل پوچھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے روزے کے اجر میں کمی نہ ہو جائے، کوتاہی نہ ہو جائے، روزہ خراب نہ ہو جائے، محنت ضائع نہ ہو جائے، عمل تباہ نہ ہو جائے، یہ میں پوچھتا رہتا ہوں۔ تو اسی مسائل میں نماز کو بھی تو پوچھوں، نماز باپ دادے والی پڑھ رہا ہوں، اسی حالات میں اپنی زندگی کا بھی محاسبہ کروں، جیسے روزے کا محاسبہ کر رہا ہوں تو زندگی میں پائے جانے والے جو گناہ ہیں اس کا بھی تو محاسبہ کروں کہ کون سا گناہ زندگی برباد نہ کر دے، جہنم نہ لے جائے، جنت سے محروم نہ کر دے، اللہ تعالیٰ کے پکڑ کا مستحق نہ بنا دے۔ ان چیزوں کا بھی خبر اور خیال ہر وقت ہمارے ذہنوں میں زندہ ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اپنے رب سے ڈرو۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح پہلے لوگوں پر فرض سے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ الصیام جنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، روزہ ڈھال ہے، ڈھال ہے، باطنی گناہ اور ظاہری گناہوں کے آگے ڈھال ہے۔ ڈھال سے انسان دشمن کے واروں سے بچتا ہے۔ روزے جیسی اس تقاضوں کے ساتھ جب ہم عبادت کریں گے تو شیطان کے وسوسوں سے بچیں گے، شیطان کے ہتھ گڈوں سے بچیں گے، گناہوں سے بچیں گے، بغاوتوں سے بچیں گے۔ ایک محفوظ قلعہ یہ عبادت ہمیں فراہم کرتی ہے۔ لہذا اس عبادت کو اس انداز سے بجا لائیں کہ زندگی میں تبدیلیاں آئیں، اور روزے کے جو مقاصد ہیں وہ زندگی میں ہمیں حاصل ہو جانے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اہل اسلام کو یہ مہینہ مبارک فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس میں جو سعادتیں ہیں مسلمانوں کو ان سعادتوں کو ثمرات کو سمیٹ
سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہمارے تغافل ہیں، جو سستیاں ہیں، جو کہلیاں ہیں، جو نقائص ہیں، یا الہ العالمین وہ دور فرما دے، اور یا اللہ ہمیں خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے، ہم سب تیری رحمت کے محتاج ہیں، یا اللہ ہم سب کی بیماریاں دور فرما دے، یا اللہ تنگ دستیاں دور فرما دے، یا اللہ مریضوں کو صحت عطا فرما دے، یا اللہ تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور کر دے، یا اللہ جو بے روزگار ہیں، معیشت کے معاملات میں پریشان ہیں، یا اللہ ان کے کاروباروں میں برکتیں عطا کر دے، ان کی معیشت کو اچھا فرما دے، یا اللہ جو مظلوم مسلمان دنیا کے مختلف کونوں میں ظلم و بربریت کا شکار ہیں، یا اللہ ان پر تو اپنی نصرت کے دروازے کھول دے، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما دے، یا اللہ ان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، یا اللہ ظلم کرنے والوں کو نیست و نابود فرما دے، یا اللہ حق کا بول بالا فرما دے، کفر کو، نافرمانی کے امور کو، مفسدین کو تائے بالا فرما کر تباہ و برباد فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔